بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہم اس وقت لائیو ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں شروع ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوئے، اور پھر بابا فرید صاحب کے بعد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوئے۔ یعنی سلسلہ چشتیہ میں پھر دو شاخیں ہو گئیں، ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور دوسری سلسلہ چشتیہ صابریہ۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں ایک شاخ حضرت آئینہ ہند اخی سراج ہیں، پھر حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی ہیں، پھر ان کے بعد میں حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے مرید اور خلیفہ حضرت مخدوم سمنا اوحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر مخدوم سمنا کی روحانی اولاد حضرت حاجی الحرمین عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر انہی اولادوں میں مجدد سلسلہ اشرفیہ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی ہیں، اور پھر ان کے بعد میں عالم ربانی سرکار سید شاہ احمد اشرف، اور انہی کے شہزادے حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جن کا 9 رجب المرجب کو عرس مبارک کچھوچا شریف میں منایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم خواجہ خواجگاں عطائے رسول کی بارگاہ سے اپنے پیر و مرشد سرکار کلام مخدوم المشائخ سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو خاندانی پس منظر تھوڑا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ حضرت سید اسلم میاں وامقی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے حضرت سرکار کلاں کی ظاہری صحبت بھی پائی ہے، روحانی فیض بھی پایا ہے، اور ساتھ ہی حضرت سے مراسلات بھی رہے ہیں، اور مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی بہت خدمت بھی کی ہے، اور آپ خانقاہ وامقیہ بریلی شریف کے صاحب سجادہ بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ گفتگو حضرت سرکار کلاں کے حوالے سے بہت اہم ہے، آخر تک جڑے رہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت کہ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا جو خاندانی پس منظر ہے، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ آج عزیزم علامہ مختار اشرفی نے مجھے سرکار کلاں کے یوم وصال قل شریف کے دن اپنے اس چینل کے ذریعے کچھ گفتگو کرنے کی مجھے اظہار کیا۔ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم لوگ سرکار عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ میں ہیں، اور آپ حضرات لائیو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ عرص غریب نواز کے فیض البرکات ہم سب پہ جاری و ساری فرما۔ آج 9 رجب ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 9 رجب کو یوم وصال سرکار کلاں ہے، اور اس وقت بھی، اس دن بھی، اس سال بھی میں اجمیر محلہ میں تھا اور ہاتائے آستانہ میں تھا، اور آج بھی مختار صاحب کے کہنے پر میں پھر آستانے سے حاضر ہوں۔ حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف صاحب علیہ رحمت و رضوان دنیا سنیت عرب و عجم، شمال و جنوب، مشرق و مغرب میں کہیں بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ جب تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر کبیر اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سلسلے یا خاندان کی بات ہم میں آپس میں ہوگی، تو اس وقت وہ سلسلہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار کلاں کا ذکر نہ آ جائے۔ حضور سرکار سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی جو جانشین ہیں ہم شبیہ غوث اعظم اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے، اور چونکہ میرا تعلق بریلی شریف سے 1907 میں اعلی حضرت اشرفی میاں کے اشارے پر خانقاہ وامقیہ اشرفیہ کا قیام ہوا تھا، اور میرے جد امجد سید المشائخ وامق میاں رحمت اللہ علیہ
جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ ہیں، ان کے ذریعے ہی ہم لوگ خانوادہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سرکار کلاں سے ہمارا یہ خاص روحانی رابطہ ہے کہ جب جب حضرت بریلی شریف یا آس پاس کہیں کسی علاقے میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے خانقاہ واقعہ میں قیام فرماتے تھے۔ سرکار کلاں سید مختار اشرف علیہ رحمت و رضوان خانوادہ کچوچا مقدسہ کی وہ عظیم شخصیت کا نام ہے جن کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی چرچا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنی زبان اشرفیت سے کر چکے تھے۔ سرکار کلاں وہ ہیں جن کے دامن کے اندر اللہ کی بہت سی نعمتیں، بہت سے ایسے مشائخ ہیں جنہیں اپنے پیر پر فخر ہے۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں صاحب علیہ رحمہ، شیخ اعظم حضرت اظہار اشرف صاحب علیہ رحمہ، یا کابرین اور جملہ بر صغیر کے علماء مشائخ کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے سرکار کلاں کو دیکھا یا ان سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ سرکار کلاں کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ بریلی شریف میں جب دنیا سنیت کے ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان جو جانشین اعلی حضرت ہیں، ان کی نماز جنازہ کا امامت کا شرف اللہ نے سرکار کلاں کو عطا فرمایا، اور یہ بلا بمبالغہ، یہ بالاتفاق اہل سنت کا اجماع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء مشائخ نے حضرت مفتی اعظم کی نماز جنازہ سرکار کلاں کے پیچھے ادا کی، اور بریلی کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت کے افراد موجود ہیں جنہوں نے مفتی اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور سرکار کلاں کی امامت میں ادا کی۔ الحمدللہ اس کی ہم لوگوں کے پاس لاتعداد گواہیاں موجود ہیں۔ سرکار کلاں وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر بدعقیدہ عشق رسول کا جام پی لیا کرتے تھے اور آپ کے دامن کرم میں آ جایا کرتے تھے۔ سرکار کلاں وہ ہیں اگر جنگل سے نکل جاتے تھے تو آپ کے قدموں کی برکت سے منگل ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار کلاں مدارس کی بھی زینت تھے اور خانقاہوں کے بھی وہ رہنما تھے کہ جب جب کسی علاقے میں جاتے تھے جتنے تعداد میں جملہ مریدین ہوتے تھے اس سے کہیں کثیر تعداد میں علماء و مشائخ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ سے شرف خلافت یا جملہ سلاسل کی خلافت و اجازت کے لیے آپ سے گزارش کرتے تھے، کبھی کبھی آپ خود بھی نواز دیا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار کلاں کی شخصیت کے حوالے سے حضرت سید اسلم میاں وامقی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ اسی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی ایک اہم شخصیت ہیں سرکار کلاں، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے سرکار کلاں کی ذات پر، سرکار کلاں کی شخصیت پر۔ حضرت کیا فرمانا چاہیں گے؟ ان کے جو روحانی معاملات رہے، روحانی حالات رہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے تجربات رہے؟ سرکار کلاں کے تعلق سے بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم لوگ حاضر دربار غریب نواز ہیں، اس کا ادب و لحاظ کرتے ہوئے چند لمحات میں بھی ہم آج خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کلاں کا معاملہ یہ ہے کہ پیلی بھیت کی سرزمین پر ایک آستانہ ہے حضرت لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، اور اس مزار کے تعلق سے کوئی تحقیقی تاریخ نہیں مل رہی تھی۔ اتفاقاً سرکار کلاں پیلی بھیت تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ حضور یہاں حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بوئے پیر بھائی شاہ احمد علی بھٹپورہ شریف کے خلیفہ حضرت لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں ایک بزرگ ہیں، اور آپ تشریف لے چلیں۔ اور جب وہاں حضرت تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو وہ مزار دکھایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مزار مولانا اقبال اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اس طرح کی چلتے پھرتی کرامتیں سرکار کلاں سے اکثر و پیشتر دیکھی جاتی تھیں،
اور آج چونکہ مختار اشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اپنے گھر کی کیوں نہ بات بتا دوں۔ میرے خاندان میں میرے والد ماجد کے پیر و مرشد اور والد گرامی حضرت سید نشاط میاں رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اور صاحب سجادہ اولاد ہیں سید المشائخ وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہمارے خاندان میں اوپر بس ایک ہی اولاد زندہ رہتی تھی، باقی دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ سرکار کلاں تشریف لائے تو میرے دادا حضور حضرت سید نشاط میاں رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور ہماری یہاں اولادیں زیادہ زندہ نہیں رہتی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو سلامتی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ پوچھا کیا کوئی حمل ہے؟ تو مرشد برحق تاج الاصفیاء حضور نشاط میں رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور ہاں ابھی حمل ہے، حالانکہ اس وقت سرکار کلاں کی جوانی کا شباب تھا، لیکن چونکہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے مادرزاد ولی پیدا ہوئے تھے اور آپ کی پیشن گوئیاں آپ کے خانوادے میں آپ کے آنے سے پہلے بزرگ فرما چکے تھے۔ تو میرے دادا نے عرض کیا، حضور حمل ہے؟ فرمایا اس حمل کے لیے ہمارا ہی نام رکھنا، جب کوئی پیدا ہو تو ہمارا نام یعنی سید محمد اشرف محمد میاں رکھ دینا، اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہو تو اس کا نام محمد بھی رکھنا۔ بات آئی سرکار کلاں بریلی سے تشریف لے گئے، لیکن میرے دادا حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی اور میرے پیر و مرشد سیدی محمد میاں صاحب تشریف دنیا میں لائے تو بیٹا پیدا ہوا نشاط میاں کے، آپ نے اس کا نام سید محمد اشرف محمد میاں جیلانی رکھا، جو موجودہ صاحب سجادہ ہیں خانقاہ وامقیہ کے۔ اور پھر دوسری کرامت یہ ہے کہ ابھی حمل بھی نہیں ہے، ابھی کوئی معمولات بھی نہیں ہے، لیکن سرکار کلاں فرما چکے تھے اس کے بعد جو اولاد ہو وہ بیٹی پیدا ہوگی، اس کا نام محمد بھی رکھنا۔ الحمدللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار کلاں کی یہ کرامت دیکھی ہے کہ اس کے بعد میرے دادا حضور کے یہاں صاحبزادی تشریف لائیں جو ابھی موجود ہیں، حیات ہیں، ان کا نام سرکار کلاں کی پیشن گوئی پر اور میری زبان میں کرامت کہ محمد بھی فاطمہ رکھا گیا۔ الحمدللہ یہ کرامت میرے گھر کی ہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف کی ہے۔ سرکار کلاں زندہ باد، خاندان کچھوٹا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار صاحب کو بہت بہت میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں اپنے اس معمولات میں مجھے شریک کیا۔ جزاک اللہ حضرت، بہت خاص گفتگو حضرت سرکار کلاں کے حوالے سے ابھی حضرت سید اسلم میاں وامقی صاحب نے فرمائی، اور یہ بات کتابوں میں پڑھی ہوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ حضرت نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے۔ ماضی قریب میں جو بہت مقبول ترین شخصیات رہی ہیں، ان تمام مقبول ترین اور اہم شخصیات میں سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا نام اس لیے بھی اہم ہے کہ اس زمانے میں ان کے دور میں جتنے بھی جھگڑے ہوئے، جتنے بھی فسادات ہوئے، تو سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف چونکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں تو وہی وصف بھی ملا سرکار کلاں کو، اس زمانے کے جھگڑے مٹائے یعنی صلح کرائی، اور جو سید ہوتا ہے وہ جھگڑے نہیں کراتا، صلح کراتا ہے۔ یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وصف ان کے اندر تھا۔ کتنے فسادات کو انہوں نے ختم کیا، کتنی نفرتوں کی آگ پر انہوں نے پانی ڈالا، یہ ارباب و عقل و دانش بہت بہتر جانتے ہیں۔ سرکار کلاں کی شخصیت اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کیا، جو صوفیہ کا اور خاص طور سے سلسلہ چشتیہ کا بہت اہم جو ہے کارنامہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ صرف 2 چادروں میں حضرت خواجہ نے پوری زندگی گزار دی۔ جب اس راہ کے مسافر ہوئے تو یہی سلسلہ جو ہے حضرت سرکار کلاں کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس بات کے شاہد بھی ہیں۔ تو سرکار کلاں کی شخصیت بڑی ہمہ جہت، ایک طرف تو وہ علم کا پہاڑ تھے اور دوسری طرف روحانیت کے ایسے علم بردار تھے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخین بھی ان کی بارگاہ میں 2 زانو ہوتے تھے، اور یہ میرے لیے فخر ہے کہ میرا نام بھی مختار اشرف رکھا گیا سرکار کلاں کے نام پر، اور حضرت سرکار کلاں کے نام کی برکتیں ہیں جو آپ مختلف طریقوں سے ملاحظہ کرتے ہیں، بس انہی کے نام کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک ان کے نام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔